قلم بدست ہوں، حیران ہوں کہ کیا لکھوں، میں تیری بات کہ دنیا کا تذکرہ لکھوں، جہاں یزید بہت ہوں اور حسین اکیلا، وہاں میں اپنے شہر کو بھی کربلا لکھوں۔ ایک ظلم سہتا ہے اور ایک ظلم کرتا ہے، بتا تیرا تعلق کس گھرانے سے ہے؟ یزید کے 14 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، اور کربلا کے واقعہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صرف ایک بیٹا حضرت زین العابدین زندہ بچا تھا۔ یزید نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن آج 1400 سال کے بعد بھی ہر مسلمان آج یہ کہتا ہے کہ ہم امام حسین کی نسل میں سے ہیں۔ ہر مسلمان اس کو اپنا فخر محسوس کرتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں یزید کی اولاد ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ناظرین، نشاندہی پاکستان سے آپ کا ہوسٹ EQ شیخ۔ ناظرین، سیانے کہہ گئے ہیں کہ اپنے دشمن کو کبھی بھی دیوار کے ساتھ نہ لگاؤ، بلکہ اس کو مذاکرات کر کے اس کو باہر نکلنے کا راستہ دو۔ آپ کے سامنے نیٹو کی فوجوں کا، امریکن فوجوں کا، جنہوں نے 20 سال افغانستان میں جنگ لڑی، اور آخرکار ڈونلڈ ٹرمپ وہ واحد صدر تھا جس نے یہ بھانپ لیا کہ عراق سے بھی فوجیں واپس بلائیں اور افغانستان میں بھی مذاکرات کے لیے سابقہ حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ درخواست کی کہ ہمیں باہر نکلنے کا راستہ دیا جائے۔ نتیجہ، امریکن فوجیں اپنی عزت بچاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ ٹرمپ وہ واحد صدر تھا جس نے کسی بھی ملک کے اوپر بمباری نہیں کی۔ آج امریکہ کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ نے یہ چاہا کہ ٹرمپ کو اٹھا کر الیکشن سے باہر کر دیا جائے، لیکن وہاں کی معزز عدالتوں نے حق اور سچ کا فیصلہ دیا اور کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اجازت ہے کہ وہ عوام کی عدالت میں جائے۔ اگر عوام اس کو سلیکٹ کرتی ہے تو پھر ہم کوئی نہیں ہوتے جو اس کو روک دیں۔ ہم کون ہوتے ہیں جو اس کو روک دیں؟ ابھی حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اٹیک ہوا، لیکن یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ اس کی فیور میں جاتا ہے یا اسے نقصان ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح برطانیہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ برطانیہ میں بھی 14 سال کے بعد لیبر پارٹی برسر اقتدار آ گئی، یعنی وہاں پہ بھی تبدیلی نظر آئی۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے اتحادی آنے والے لوگوں کے لیے کوئی راہ ہموار نہیں کر رہے، بلکہ ان کے راستوں میں بارود بچھا رہے ہیں۔ آج مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، پیٹرول مزید 10 روپے مہنگا ہو گیا ہے، بجلی کے ریٹ اس تیزی کی رفتار سے بڑھ رہے ہیں جیسے وہ آسمان کو جا چھوئیں گے۔ مہنگائی شہروں سے نکل کر دیہاتوں میں پہنچ چکی ہے، اور ابھی ریسنٹلی ایک احتجاج دیکھا کہ وہاں پر بجلی کے بلوں کے اوپر احتجاج ہو رہا، اور پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو وہاں کی عورتوں نے پولیس کے اوپر اینٹیں برسائی۔ پاکستان کی پولیس ریاست کی غلام ہے، ریاست کچھ بھی کہے وہ نہیں دیکھتی کہ عوام کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ کہ ایک تو وہ وقت بھی تھا کہ جب پاکستانی پولیس کو نہ صرف آرم فورسز نے مارا بلکہ خواجہ سراؤں نے بھی مارا۔ خدا نہ خواستہ ڈر لگتا ہے اس وقت سے جب پنجاب کے لوگ کشمیر کی طرح جاگ جائیں اور اپنے حقوق کے لیے حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔
بلکہ اب تو مہنگائی ایک بے زور لگام ہاتھی بن چکا ہے جو غریب عوام کو رونتا چلا جا رہا ہے۔ ملک کے ہر ادارے میں ایسے کرپٹ ڈریکولے بیٹھے ہیں جنہوں نے نہ صرف عوام کا خون چوسا بلکہ ان کے سارے اعضاء تباہ و برباد کر دیے۔ آج ہر بندہ پاکستان میں ڈپریشن کا شکار ہے، آج ہر بندہ شوگر کا، گردوں کا۔ کیوں؟ کہ پاکستانی حکمرانوں نے کبھی بھی عوام کے لیے کچھ نہیں سوچا۔ یہاں صرف حکمران خالص خوراک ہی دے دیتے تو آج ہمارے اسپتال آباد نہ ہوتے۔ پاکستان کی معزز عدالتیں انصاف کے تقاضوں پر کبھی کبھار فیصلہ دیتی ہیں تو انتظامیہ اس کو روئی کی گالوں کی طرح اڑا دیتا ہے۔ آئین کی بات تو ہر ادارہ کرتا ہے، الیکشن کہ جو 90 دن کے اندر ہونے تھے اور وہ جا کر 1.5 سال کے اندر ہوئے۔ عوام مہنگائی، غربت اور معیشت کے ہاتھوں پاکستانی حکمرانوں اور اسٹیبلشمنٹ سے اتنی نالاں ہیں کہ انہوں نے جیل کے اندر بیٹھے قیدی نمبر 804 کو اپنا مسیحا ماننا شروع کر دیا ہے۔ اس میں قیدی نمبر 804 کی کوئی گڈ گورننس حکمرانی نہیں بلکہ عوام کا وہ غصہ ہے جو ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ میری ہاتھ جوڑ کر معزز عدالتوں سے اپیل ہے کہ خدا کے واسطے اللہ نے آپ کو عہدے دیے ہیں، اللہ نے آپ کو انصاف کی کرسی پہ بٹھایا ہے، پلیز اس غریب عوام کے لیے کچھ اچھے فیصلے کر جائیں۔ یہ جو بجلی کے بلوں کا ریٹ ہے کہ 100 یونٹ کا علیحدہ، 200 کا علیحدہ، 201 پہ اتنے ٹیرف ریٹ، پلیز اس کے اوپر ایکشن لیں۔ خدا کے واسطے ججز حضرات آپ لوگ متحد ہو جائیں، ایک یکجا ہو جائیں تاکہ انتظامی امور اور یہ حکمران آپ کی بات سن سکیں۔ جس معاشرے کے اندر عدل و انصاف ہوگا وہ معاشرہ ہمیشہ ترقی کرے۔ ریاست کے انتقام کے شعلوں نے معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آج ملک کا ہر نوجوان اربوں ڈالر اسٹوڈنٹ ویزے کے نام پر باہر بھجوا رہا ہے۔ رہی صحیح کسر انڈسٹریلسٹ اور بڑا سرمایہ دار وہ بھی در پردہ اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر رہا ہے۔ آپ کو پاناما لیکس، سوئز لیکس، دبئی لیکس، کون سی لیکس نے آپ کو اس عوام کو یہ شعور نہیں دے دیا کہ ان تمام حکمرانوں اس بیوروکریسی کا پیسہ ملک سے باہر ہے، باہر 12 ارب ڈالر پڑا ہے اور یہاں وہ IMF سے 1 ارب ڈالر مانگنے کے لیے اس غریب عوام کو گروی رکھ دیتے ہیں اور ان کے نام پہ قرضہ لے کر اپنے پروٹوکول کی عیاشیاں کرتے ہیں۔ پوری دنیا کو پاکستان کی معیشت ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔ اگر نظر نہیں آ رہی تو ان کرپٹ حکمرانوں، پولیس کی بے جا غنڈہ گردی نے عوام کو بدزن کر دیا ہے۔ غزہ کے مسلمان تو اسرائیل سے پٹ رہے ہیں لیکن پاکستانی عوام اپنے ہی مسلمان حکمرانوں کے غلط فیصلوں کی بھیٹ چڑھ گئی۔ آج گھر گھر میں خودکشی ہو رہی ہے۔ خدا کے واسطے اس مخلوق خدا سے پیار کریں۔ ان ماؤں بیٹیوں کی عزت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے۔ خدایا ہماری ماؤں اور بیٹیوں کی عزت کی پاسداری کریں اور پلیز اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں۔ اللہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ ہمارے بہت سے پردے رکھتا ہے، تو پلیز آپ بھی لوگوں کے پردے رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ رہیں، جو کہ ہمارا دین بھی ہے۔ مخلوق خدا اتنی پس چکی ہے اس مہنگائی کے ہاتھوں کہ ڈر ہے کہ کہیں یہ کفر کی طرف نہ چلی جائے۔ سب کو اپنی ضد چھوڑنی ہوگی اور سب کو مل بیٹھنا ہوگا۔
اسی میں پاکستان کی معیشت کی ترقی کا راز ہے. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، سدا بادشاہی اللہ کے گھر ہے. کسی بھی حدیث میں 15ویں صدی کا ذکر نہیں. یہ 1445 سے آ رہا ہے. خدا کے واسطے اگر اپنے دماغوں پہ زور ڈالیں، یہ جو ہم نے بارود کٹھے کیے ہوئے ہیں ایٹمی طاقتوں کے، اگر تیسری عالمی جنگ چھڑ گئی تو انہی 55 سالوں میں قیامت خیز مناظر دیکھنے کے نظر آئیں گے. تو خدایا، یہ جو اربوں ڈالر کا ایندھن ہم لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، یہ کس قبر میں لے کے جانا ہے؟ تو تھنک اباؤٹ اٹ. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان، ہمیں تم سے پیار ہے.